وبارک وسلم۔ خلاصہ تفسیر جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور فرشتوں کا کلام سنا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے پہلے جو آئندہ واقعات کی بابت آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے، یہ گفتگو سن کر کاہنوں کو سناتے تھے، مگر اس میں بہت جھوٹ ملا کر پھر وہ کاہن پنڈت نجومی لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ مالائے اعلیٰ میں جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے تھے تقدیروں کی، آدمیوں کے بارے، موسم کے بارے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبریں آتی، اور آپس میں جب گفتگو کرتے، جب یہ وہاں آسمان پر جا کے بیٹھتے تھے جنات پہلے آسمان پر، تو وہ پھر باتیں سن لیتے تھے، کب ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ، کس طرح، کیسے۔ تو وہ پھر جن جن عاملوں کے جنات محتاط ہوتے یا قبضے میں یا ان کی رینج میں ہوتے، وہ پھر آ کے جنات جو ہے نا اس آدمی کے بارے بتا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کے بارے میں، یہ حدیث پاک میں بھی ایسے ہی ہے جناب۔ تو وہ پھر کائن کے پاس جب کوئی بندہ آتا، کچھ تو ان کی باتیں وہ والی ہوتی جو فرشتے اپنا جن جو ان کو سنا کر دے گئے ہوتے، کچھ پھر اپنی طرف سے اٹا سٹا لگاتے تھے، کچھ پھر یوں سمجھیں کہ اگر ان کو 10 باتیں بتانی ہیں تو ان میں سے 3 وہ جنوں کی سنی والی باتیں ہو گئی، 2 ان کی اپنے تجربے مشاہدے کی باتیں ہو گئی، 3-4 انہوں نے جھوٹ ملا دیتے تھے۔ اور جب اگلے آدمی کو انہوں نے 10 باتیں بتائی ہیں تو ان میں سے اگر وہ 5 بھی ٹھیک ہو جاتی، وہ جو جن سن کر آئے تھے شیاطین، تو اگلے کے لیے تو وہ بہت بڑا پیر کامل ہوتا نا جناب۔ 4-5 میں سے 3-4 ہو جانا، 1-2 نہ ہونا، تو یہ عقیدت بڑھانے والی بات تھی۔ ہاں سارے کے ساری نہ ہوتی تو پھر وہ دور بھاگتے۔ اچھا آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارک میں چونکہ جنات سے عمارت بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض و قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، اور جس طرح کہتے ہیں نا جناب، جب یہ آمریت آتی ہے نا، آمریت کسی ملک میں، تو وہ ڈنڈا کھینچ کے رکھتی ہے جناب۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سرکش قوم کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا، ایسا کھینچ کے رکھا ہوا تھا جناب کہ بڑی بڑی عمارتیں جہاں انسان کی طاقت تک نہیں جاتی تھی، جن بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو چیرنا، بڑے بڑے وزنی پہاڑ پتھر اٹھانا، پھر ڈونگے ڈونگے، آپ کبھی دیکھیں نا، اب تو خیر وہ تاریخیں بھی شاید معدوم ہو چکی ہیں، پرانے اگر کنویں کبھی دیکھیں نا عراق شام میں، او بڑے ڈونگے ڈونگے، تو وہاں تو بندہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ سب جنات کے کام ہوتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً انسان سے بڑی زیادہ طاقت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض، قلعے، یہ نہیں سکا، اسی لاہور والے قلعے کو دیکھ لیں، عقل نہیں مانتی کہ انسان کی تعمیر ہو، لیکن انسان بھی پیچھے نہیں رہا، بلکہ یہ زیادہ کام جنات کا ہوتا تھا۔ آج یہ بھی آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں، جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملت رہتا تھا، جن اور انس ملے ہوئے ہوتے تھے آپس میں کام کار کی وجہ سے جناب۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جناب، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ شیطان انسان اپنا جن ابھی بیٹھے بیٹھے اس نے شکل بلی جیسی بھی کر لینی ہے، کتے جیسی بھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، سانپ جیسی بھی کر لینی ہے، جبکہ یہ تو جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ تو جنات جو ہے نا وہ کسی بھی شکل چینج کرنے میں ان کو آسانی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ تو اڑتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، اپنے گھر ہی بیٹھے تھے، ایک جنمی صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوتی تھی، وہ عامر صاحب کو ہم نے عرض کی، تو انہوں نے لاچی وغیرہ جو ان کا طریقہ کار ہے، پرواز عرض کر رہے ہیں ان کی پرواز، تو ابھی چند لمحے گزرے، جب اس نے لاچی کھا لی تو اس نے کہا یار اس میں نہ ہی آپ کے ایریے میں ہے تو نہ ہی یہاں لیا میں ہے۔ چند لمحے گزرے تو وہ آ گئی،
تو ہم نے پوچھا کہ پہلے تو جو ہی وہ بلاتے ہیں تو فوراً انہوں نے کہا اب میں بغداد شریف تھی، اب میں بغداد شریف تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر وہاں سے آتے ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً 5-10 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، 5-10 منٹ وہ بغداد سے۔ ایسے ہی جناب جنات کی جو پرواز ہے نا سنا، بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی ہم آپ کو دلچسپ باتیں عرض کرتے رہتے ہیں، اب ہمارے لیے صبح ہونے والی ہے نا جناب، صبح ہونے والی ہے، جنات کی جو ہے نا یہ رات ہونے والی ہے۔ جو ہی ہماری مغرب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ ان کے لیے سورج نکل آتا ہے۔ اس لیے جنات جتنی دن کو پرواز اتنی نہیں کر سکتے جتنی وہ رات کو کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ شاہ بلوچ غالباً ڈیرہ خان میں ہے یا کشام میں ہے، مشہور و معروف وہاں ایک بزرگ ہیں، بہت بڑی، کبھی آپ جائیں تو وہاں جتنے بھی آصف زدہ عورتیں مرد اور جن نہ اترنے والا بھی وہاں اتر آتا ہے۔ ہر بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی اپنی خاص کیفیت طاقت دی ہوئی ہے جناب۔ اس طرح ہمارے پیر جگی شریف میں پیر سید لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ تھا کہ وہاں جنگل بھی ہے، جنگل بھی تھا اس وقت اور قبرستان بھی تھا، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تر بسیرا یہیں ہوتا ہے، ریگستانوں میں یا دریاؤں کے کنارے یا غاروں میں، یا جو کھنڈرات ہوتے ہیں یا قبرستان ہوتے ہیں یا کھولے ہوتے ہیں یا جھنڈوں جہاں درختوں کا، جنات زیادہ تر یہاں رہتے ہیں۔ باقی عام گھروں میں بھی رہتے ہیں جناب، یہ کوئی نہ سمجھے جس طرح ہمارے اور آپ کے گھر ہیں، یہ اور بات ہے کہ پھر وہ جو ہے نا کسی کو کچھ نہ کہیں۔ تو لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یعنی اسی صاحبزادہ صاحب کے دادا پردادا در پردادا کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا خبردار، پیر جگی شریف میں ہمارے مرید ہیں، زائرین ہیں، معتقدین ہوں، ہمارے طلباء ہوں، خبردار تم نے کسی کو کسی کے ساتھ کھڑایا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اور بہت بڑے وہاں جنات ہیں، بہت بڑے جنات ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے چھٹی کی تھی تو ایک اللہ والے سے جن جب اترتے ہیں تو انہوں نے کہا، میں نے اپنی پوزیشن کیفیت جو بھی جس طرح تھی، انہوں نے کہا، بہت غصے سے بولے، جن صاحبہ، انہوں نے کہا تم نے پیر جگی شریف سے کیوں چھٹی کی ہے؟ وہاں سارے کے سارے جنات جو ہے نا اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے وہ غم زدہ ہیں۔ چلانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وہاں ہم نے جو نظام چلایا الحمدللہ رب العالمین والے کا آج بھی آپ کو لے جائیں، یہ مت سمجھا کرے کہ یہ الحمدللہ ہم شرع کی پابندی کرتے ہیں، جائیں اپنے اصول کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بچپن سے بخشی ہوئی ہے۔ یہ اشرف صاحب جاتے رہتے ہیں ہمارے چوک اعظم، کبھی آپ دربار شریف پر جائیں، ہمارے علاقے سے، ہمارے محلے داروں سے، ہمارے وہاں کی روٹین اصول پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یار اس شخص کی بڑی معذرت سے جس طرح قدر کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کیسا سسٹم گزار دیا۔ تو مطلب جنات بھی جو ہے نا پریشان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتے ہیں۔ یہاں جب ہم شورا کوٹھی میں آئے، اکیلا سوتا تھا، جس طرح یہاں کئی سال قبر نما میں سوتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ اماموں کے بارے میں نہ ہی کوئی آواز اٹھاتا ہے، کسی کو تکلیف ہو تو کوئی بندہ کہے نا جناب، ہمیں اپنے معاملے کہتے کہتے سال لگ جاتا ہے، کبھی دوستوں کو اتنی ہمت نہیں آتی بیٹھ کے، ہم میں جب کوئی بھی ہے اخلاقی طور پہ بڑا حق ہوتا ہے، بہت بڑا حق ہوتا ہے، معاملات کیسے گزر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، اور کیا یہ مسجد پاک والے تعاون کرتے ہیں، یہ اخلاقیات فرض عین ہوتا ہے۔ پچھلے دن میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جب تک امام خوشحال نہیں ہوتے نمازوں کا اللہ حافظ ہوتا ہے، جو امام پریشان ہو کہ نماز، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ بہرکیف یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں، سوچنے والی ہوتی ہیں۔ تو وہاں 2 جن رہتے تھے، 2-3 دن تو مجھے انہوں نے خواب میں محسوس کرا دیا تھا، ہم نے اتنا بولا تھا، میں نے کہا جب میں آپ کو کوئی بات نہیں کر رہا نا، جنوں کو سوتے ہوئے میں نظر تو یہ نامراد آتے نہیں نا جن، تو ہم نے کہا بات یہ ہے کہ نہ میں بے مرشد ہوں، میرا مرشد ہے اور مرشد کامل ہے، تو نہ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، لہٰذا آج کے بعد نہ تم نے مجھے کچھ کہنا ہے، نہ ہی میں نے تجھے کچھ کہنا ہے، تو نہ ہی تم نے مجھے کچھ کہنا ہے، جتنا عرصہ رہے اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں آپ کے اس قبرستان میں بہت بہت جنات ہیں،
اور پچھلی دربار شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب مغرب کے بعد عشاء کے بعد کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ میاں صاحب سے انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے کہ دن انسانوں کا رات ہماری، صوفی عبد المجید سے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم جیسے وہاں بھی کیڑ ہے، 3 راتیں بھی سوتے رہے رات کو۔ مطلب کہ اگر انسان اچھا ہونا، اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں، جس طرح ہماری معلومات ہیں، اور یہ جہاں کے جو دربار شریف ہے پچھلی یہ والی دربار شریف، یہاں کے جنات بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ ہسٹری ہیں، اور بھی ہسٹری کافی ہیں، بار کے آگے چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عجیب عجیب کرتب انہیں دکھایا کرتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے زور سے وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹکوں کے جن میں سدا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں سیکھ لیتے تھے۔ صاف زیر یار انسان کا دل نہیں کرتا۔ جنات یہ نامراد اگر کسی سے سونا لے کر آپ کو دیں یا کوئی چیز لے کر آپ کو دیں، آپ تو آپ نے کہا یار مجھے بھی بتا۔ انسان کے اندر ایک حصے لالچ ہے، طمع ہے جناب۔ تو جنات کو جب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں ہمیں بھی سکھاتا کہ ہمیں بھی یہ پاور آ جائے۔ اب آسانی سے آپ کو سمجھ آ رہے ہے کہ انسان کس طرح ان کے ساتھ کفریہ کلمات کے ساتھ ایسا جاتا گیا۔ بلکہ لکھ لیتے، جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو وہ در پردہ شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے تھے۔ ان والا سبب جس سے انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں۔ 2 باتیں ذہن میں رکھا کریں، ایک تو انسان کے چلے وغیرہ کرنے سے جنات تابع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب نیک روح میں ہمارے اچھے الفاظ پڑھنے سے مدد کرتی ہیں، تو جب یہ بد کلام ہے، ٹھیک ہے نا جناب، بد کلام ہے، اس میں تو بہت سارے ان کے ہنومان کیا، کالی کیا، اس طرح کے بہت سارے ان کے جو ہے نا بدرویں ہوتی ہیں، ان کی جانیں ہوتی ہیں جو اس منتر میں اس پڑھائی میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی، آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، آج کے بعد پابندی لگا دو، اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیں۔ ایک تو یہ کہ آج کے بعد انسان اور یعنی بالخصوص کام کے معاملے میں جب ویسے بھی آپ نے پابندی لگا دی، ان باقی نلیکوں سے ساری کتابیں انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی لا کر میرے صندوق بھر کے میرے تخت کے نیچے، اور آپ کا تخت کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں تھا۔ لکھتے ہیں کہ جب آپ کا تخت پرواز پر ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس میں علماء کیا، اولیاء کیا، وزیر کیا، مشیر کیا، پانی والے کیا، ہوا والے کیا، اس میں ہدہد کیا، پرندے کیا، بہت بڑے انتظام اہتمام سے تخت مبارک چلتا تھا۔ آپ تو آرڈر ہی دیتے تھے جناب، ہوا کو آرڈر دیتے، فوراً ہوا آ جاتی۔ کیفیتیں لکھتے ہیں، ہوا نیچے کتنی ہوتی تھی، اوپر کتنی ہوتی تھی، جہاں آپ کا دل کرتا تھا۔ اس لیے آپ کا یہاں گزر ہوا ہندوستان میں، جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختار اور شیکاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بابا فرید پاک کے پیر و مرشد، آپ نے اسی جگہ دیکھا۔ غالباً یہ خراسان کا واقعہ یا افغانستان کا، پیر نصیر الدین نصیر سے گورنڈ شریف والے، ایک دن میں آپ کی بھی اس بیچ میں سن رہا تھا، تو یہ نور تھا، زمین سے آسمان تک ایسا نکل رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا کسی، تو فرمایا گیا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا زمانے میں ایک ولی اللہ کی یہاں مرکز شریف بنے گا، مرکز۔ اور جب یہ اپنا افغانستان کا معاملہ ہوا نا یا طالبان کا، تب یہ بزرگان دین نے پیشین گوئی کی ہے کہ افغانستان جو ہے نا ایک وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا، کیونکہ یہاں بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات اور ان کے یہاں مسکن ہیں۔ بار کے باتوں سے باتیں خوبصورت آ جاتی ہیں۔ تو جناب بات عرض کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا جہاں دل کرتا تھا، یہ اس نہیں کہ صرف آپ اپنی سلطنت محدود رہتے تھے، کبھی پبلک کی خبر لینے کے لیے، کبھی پوری اپنی سلطنت کی خبر لینے کے لیے، کبھی، کیونکہ پورے روئے زمین پر تو آپ کی بات صحیح تھی جناب، ٹھیک ہے جناب۔ اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر جادو کرے سخت سزا پائے گا۔ آپ کی وفات شریف کے بعد شیطان یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیوں کر ملی؟ یہ نلیک دار الندوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں جو ہے نا سورۃ الانفال نامہ پارا، تو اس میں 3-4 انہوں نے جو ہے نا اپنے پلان میں یہ رائے
پاس کی آپ کی ذات پاک کو جب ملک بدر کیا جائے، جب آپ کی ذات پاک کو شہید کیا جائے، جب آپ کی ذات پاک اور بھی، تو یہ نلائق وہاں، اب مجھے یاد نہیں کہ کیسے یہ وہ اپنا مشرک کی شکل میں آیا تھا، ابی بن خلف کی شکل میں یا کس کی شکل میں، جب وہ ان کا اجلاس جاری تھا۔ مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک تک یہ انسانوں یعنی شکل میں آتا تھا۔ اب بھی کئی بزرگوں کو یہ نلائق اپنی شکل دکھاتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اسراء کی پھر آپ نے پوچھا کہ کون سی ایسی بات ہے جس سے تو شیطان انسانوں کو فوراً ورغلاتا ہے؟ اس نے کہا ایک تو غصے کے وقت، ایک دو اور بھی باتیں اس نے کہی تھی۔ صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہے۔ شیطان نے کہا اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی طرف بادشاہ بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا تھا؟ یہود دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں سے لکھے ہوئے جنتر منتروں پر عمل شروع کر دیا۔ یہ جناب دنیا کوئی آج کل کی تو نہیں نسل، اور جس طرح آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات سنے کہ بچوں کو، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے 6 لاکھ، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو بندہ جب یہ تصور کرے تو یہاں بڑی بڑی انسانیت گزر چکی ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا مصر کے جو عجائب، بلکہ جو عجائبات ہیں، 50 سال سے وہاں کھدائی شروع ہے، اور ہر دوسرے سال، تیسرے سال، 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے نا، 50 سال سے کھدائی کرنا ایک جگہ کی معمولی بات ہے جناب، آدھی صدی ہے۔ مطلب یہ دنیا نے اپنے اندر بہت بڑے بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ کیونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں۔ ان منتروں میں بت پرستی کی شرائط تھی۔ آج ٹاپک ہی بڑا خوبصورت ہے، کالا علم جو ہے نا، کالا علم۔ ایک بندے نے کسی سے پاس گیا، انہوں نے کہا مجھے کالا علم سکھاؤ۔ اس نے کہا پھر ایسے کر، پہلے تو وہ پیچھے ٹالتا رہا، جب وہ بندہ باز رہا ہے تو اس نے کہا پھر نہر کے کنارے کھڑے ہو جانا۔ ایک انہوں نے لفظ بولا تھا کہ یہ پڑھتے رہنا منہ اوپر کر کے، جب تیرے منہ سے نورانی پرندہ جیسے ایک شکل نکلے پھر تو میرے پاس آ جائے۔ جو بھی وہ لفظ تھا وہ پڑھتا رہا، پتہ نہیں 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، گھنٹہ پڑھا، 5 گھنٹے پڑھے۔ ایک اجانا نہایت ہی خوبصورت شکل کا پرندہ اس کے منہ سے جب نکلا وہ واپس آ گیا۔ تو جب واپس آیا تو اس نے کہا جی حکم میرے لیے۔ اس نے کہا جی اب میں سورج سکھاتا ہوں، کیونکہ جرا تھوڑا ایمان تھا نا، وہ جو پرندے کی شکل میں تھی نورانی، وہ چلا گیا۔ اب تو کافر بے ایمان ہو کے آیا ہے، اب تجھے سکھاتا ہوں، کیونکہ کالا علم نرا کفر ہے۔ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا، وہ یہاں تک کہ جناب جب پخانہ پیشاب کرتے ہاتھ تک نہیں دھوتے، پیشاب پخانہ کرتے ہاتھ تک نہیں دھوتے، اور بھی کافی اس طرح کے معاملات ہیں۔ شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یہودی الفاظ پڑھتے، شیطان چپکے سے ان کا کام کر دیتے تھے۔ وہ منتر جنتر جب پڑھتے، رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے تورات شریف کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں پھنس گئی، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف معذلہ جادوگر تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا، ٹھیک ہے جناب؟ اس آیات پاک نے اصلی بات بتاتی کہ اصل بات یہ ہے جو آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے سماعت کر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اتہام دور کیا، فرمایا کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی، جنات پر بھینٹ قربانی، ان کی نظر نیاز وغیرہ کفریات کے شیاطین ہیں، یا یہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر علیہ السلام کفر کیسے کر سکتے؟ کفر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کفر سوچنا بھی اس بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جناب اللہ تعالیٰ کے جو ولیوں کی شان ہے نا، بلکہ نبیوں کی، میری اور آپ کی سوچ ہی جواب دے دیتی ہے۔ بندہ کبھی باتیں کرے نا، پھر باتوں سے باتیں یار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جن کو شاگرد خاص بنایا ہو، ان پاک ہستیوں کے بارے میں اتنا ایک سوچنا بھی انسان کے لیے بربادی کا سامان ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا، اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگایا کہ وہ اس الزام سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول پیغمبر ہیں۔ یہ صفائی کس نے دی؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات پاک۔ یہ جناب تھوڑا سا خلاصہ تھا
آگے بھی بڑے دلچسپ اس طرح کے واقعات آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سے رواشنا کرے اور اپن کی توفیق عطا فرمائے.